بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عز و امان میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حمد و ثنا کرتا ہوں، نعت شریف پڑھتا ہوں۔ تو کچھ دوستوں نے مجھے یہ بات کہی کہ شاہ صاحب کوئی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ پریشان ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں یہ وظیفہ کر لوں، میں یہ وظیفہ کر لوں، میں یہ وظیفہ کر لوں، پھر بھی اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی نیت کرنی چاہیے کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں آیا اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہا ہوں، میں حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں، میں کوئی سا بھی وظیفہ کر رہا ہوں تو میں اس لیے کروں کہ میری نیت یہ ہو کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میری روزی کے اندر برکت ہو جائے، ہے نا۔ تو اس طرح کی نیت پہلے ہو، کیونکہ انسان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو آئیں میں ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری روزی میں برکت کرے، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے حالات اچھے ہو جائیں، اندھیرے ختم ہو جائیں، چاروں طرف میرے گھر میں روشنی آنا شروع ہو جائے، میری زندگی میں روشنی آ جائیں۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پہ جتنا بھی غم ہوتا، یعنی ہم جتنے بھی غمگین ہوتے، دنیا کا کام کرتے، کوئی اور معاملات کرتے، لیکن اب جب بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تو ہماری پریشانی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کیا خوب شعر لکھتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو آئیں وہ واقعہ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس صحابی تک کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین مسلمانوں کے لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کیسا عمل بتایا، یہ دیکھیں آپ عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ آپ جب اپنے گھر جایا کریں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، یعنی گھر میں بندہ جاتا ہے تو وہ جیسے گھر میں داخل ہو تو وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان سا عمل ہے، ہماری 24 گھنٹے زندگی کے اندر ہے۔ بھئی ہم کسی بھی کام سے باہر آئیں، پھر گھر جائیں تو سلام کریں، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا اس صحابی کو جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلامات عطا فرمائے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ پھر کتابوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ کیا معاملات ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں نے جب سے وہ وظیفہ شروع کرا میرے گھر کے اندر تو برکتیں ہیں ہی ہیں، ارے پڑوسیوں کے گھروں میں برکت ہونے لگ گئی اس وظیفے کی برکت سے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں خوب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ بات یہ ہے
کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو میرے ان ٹوٹے پوٹے الفاظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر میں طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں، جتنے میرے دوست ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں آپ کمنٹس کر کے بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔